بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عید سعید شعبان آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو جہان اور تمام ہم وطنوں کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے حریت پسندوں کو مبارک ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ سے قریب سے آپ ملاقات نہیں کر پا رہا ہوں اور دور سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک تجربہ ہے۔ آج میں حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا اور چند باتیں ملک کے جاری اس مسئلے کے بارے میں بھی کروں گا۔ سب سے پہلے سلام عرض کرتا ہوں حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کی خدمت میں۔ السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارضہ۔ السلام علیک یا وعد اللہ الذی ضمنہ، السلام علیک ایها العلم المنصوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة غیر مکذوب وعد غیر مکذوب۔ آپ پر سلام ہو کہ جو ذخیرہ الہی ہیں زمین پر بقیت اللہ۔ آپ پر سلام ہو جو عہد استوار خداوندی ہیں روئے زمین پر اور پروردگار عالم کے تضمین شدہ وعدے ہیں جو علم آسمان سے نازل ہونے والے علم اور پرچم۔ یہ آل یاسین کی زیارت آل یاسین کا یہ جملہ ہے تقرأ و تبین تا آخر، جو آخر تک یہ جو پوری آیت ہے۔ پوری تاریخ انسانیت میں کم ترین ایسا دور گزرا ہوگا کہ پوری انسانیت یعنی پوری دنیا کے انسان، پوری انسانی سماج آج کے مقابلے میں ایک منجی کے انتظار میں ہو، چاہے دانشوران ہوں یا جو آگاہانہ انتظار کر رہے ہیں یا بہت سے لوگ جو عام لوگ کے جو ضرورت محسوس کرتے ہیں منجی کی لیکن معرفت نہیں ہے کہ ایک مہدی اس تشریف لائیں، ایک دست قدرت الہی کا انتظار کر رہے ہیں اور ایک امام معصوم کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، ایک عصمت اور ہدایت الہی کی ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں۔ واقعی جو ایسا احساس یعنی ایک اس حقیقت والا کا احساس اور ضرورت شاید اس سے پہلے کبھی محسوس نہ کی گئی ہوگی۔ آج جب انسانیت مختلف مکاتب فکر اور مسالک میں تقسیم ہو چکی ہے اور اس نے دیکھا ہے انہیں، اور اس میں مغربی جمہوریت سے لے کر دنیا میں رائج جمہوری اصولوں کو بھی دیکھا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد انسانیت آج ایک اس اپنی تمام تر ترقی اور حیرت انگیز ترقی کے بعد جس نے انسان کی زندگی کو مجموعی طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، باوجود اس کے وہ انسان خوشحال محسوس نہیں کر رہا خود کو۔ انسانیت فقر سے دوچار ہے، بیماری سے دوچار ہے، گناہ اور فحشہ سے مبتلا ہے، بے انصافی کا شکار ہے، ناانصافیوں کا شکار ہے، وسیع و عریض طبقاتی فاصلوں کا شکار ہے۔ انسانیت علم سے ناجائز استفادہ کرنے والوں کا شکار ہے، بڑی طاقتوں کے ہاتھوں علم سے ناجائز استفادہ کرنے سے دوچار ہے۔ قدرتی وسائل سے ناجائز استفادے کا انسانیت مشاہدہ کر رہی ہے۔ اس بات کا باعث بن رہے ہیں کہ انسان تھکاوٹ کا احساس کر رہے ہیں، ایک نجات بخش ہاتھ کی تلاش میں ہیں۔ آج لاکھوں لوگ گرفتار ہیں، کچھ لوگوں کے پاس آسائش ہے لیکن آرامش اور سکون نہیں ہے، وہ اضطراب اور پریشانی کا شکار ہیں، اور یہ تمام تر پیش رفت انسانیت کے لیے خوشبختی اور خوشحالی نہیں لا سکی ہے۔ البتہ عقل انسانی انتہائی عظیم نعمت الہی ہے اور اس عقل کے ذریعے سے مختلف بہت سے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔
لیکن بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ وہ اس عقل کی کسوٹی سے، عقل کی کنجی سے حل نہیں ہوتے۔ انسانیت اتنی ترقی یافتہ علم اور اپنی ٹیکنالوجی کے باوجود بہت سارے مسائل میں گرفتار ہے کہ جو جن کی گتھیاں سلجھتی نہیں ہیں اس سے، اور بعض دفعہ اوقات یہ علم جو ہے وہ ناانصافی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یا اس علم کو دوسرے لوگوں پر تسلط کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بس یہ گرہیں علم سے نہیں کھلتی، اس کے لیے قدرت روحانی اور الہی قدرت کا طاقت کی ضرورت ہے، ایک امام معصوم کی ضرورت ہے کہ جو ان کو حل کر سکے۔ لہٰذا حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کا اہم ترین مشن کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھرنا ہے، یہ ان کا اہم ترین مشن جو ہے وہ قسط و عدل ہے، یہ عدل و انصاف ہے۔ بہت ساری روایات اور دعاؤں میں بھی اس معنی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قسط و عدل کے قیام کی بات کی گئی ہے، اور یہ دست قدرت الہی کی ضرورت ہے، اور حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کے دست مبارک سے انجام پائے۔ اور یہ جس عدل کا ہم انتظار کریں کہ جو حضرت بقیت اللہ لے کر آئیں گے، وہ پوری زندگی کے اندر عدل کا نفاذ ہے، کہ زندگی کے ہر شعبے میں عدل کا نفاذ ہے، صحت ہو یا انسانی کرامت ہو یا سماجی مقام و منزلت ہو، زندگی کے تمام پہلوؤں میں انصاف اور عدل کا قیام ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا انتظار ہم حضرت بقیت اللہ کے ظہور سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، اور وہ اس دنیا میں وہ تشریف لائیں، اور جب یہ ایسا ہو کے رہے گا، انسانیت چاہے وہ دانشور طبقہ ہو اور وہ جو معاملات کو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ ہوں، یا عام آدمی جو ہوں جو زندگی کے جھمیلوں میں گرفتار ہیں، وہ سب اس ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ بہرحال آگاہی کے ساتھ اور بعض غیر آگاہانہ طور پر جو ہے وہ اس ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں، اور تمام ادیان میں بھی یہ وعدہ دیا گیا ہے، ایک گشائش اور ایک آسانی اور ایک عظیم الہی تحریک کا وعدہ دیا گیا ہے کہ جو انتہائی تاریخ میں یہ ہوگا۔ البتہ حضرت ولی عصر کے زمانے کا ظہور دنیا کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ ان کے بعد ایک دنیا آئے گی، دنیا جو ہے وہ آگے بڑھے گی، وہ ایک اور ہی دنیا ہوگی، لہٰذا یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ اب اس ضرورت کو بامقصد بنایا جائے، اس انتظار کو، اسلام میں یہ ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم انتظار کریں، البتہ انتظار جو ہے وہ ضرورت سے آگے کا ایک قدم ہے۔ ہم کو کہا گیا ہے کہ ہم انتظار کریں، یعنی امید رکھیں، انتظار اس بات پر اعتقاد کہ ایک مستقبل موجود ہے، صرف ضرورت نہیں ہے، انتظار تعمیری ہے، اور ہماری روایات اور احادیث میں انتظار فرج کو انتہائی اہم مقام حاصل ہے، اور اس بارے میں بعد میں عرض کروں گا۔ حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بہترین اعمال جو ہے وہ میری امت کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ منتظر فرج ہوں، یعنی امید رکھیں۔ ایک اور روایت میں حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے روایت ہے، یعنی معرفت کے توحید حقائق الہی سے کی معرفت ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑی عبادت انتظار فرج ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے، فرج اور رحمت اور رحمت الہی کا انتظار کریے، اور بس انتظار فرج میں امید ہے، اور اس میں اقدام کرنے کا مواقع موجود ہیں۔ انتظار فرج کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یہ ہمارے اسلامی روایات میں یہ جو کہا گیا کہ ہماری امت کا بہترین عمل جو ہے وہ فرج کا انتظار ہے۔ تو یہ انسان کی زندگی میں مختلف مشکلات پیش آتی ہیں اور مسائل پیش آتے ہیں، اور اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور امید رکھنی چاہیے، اور اس بات پر امید رکھنی چاہیے کہ آسانیاں زندگی میں آ کے رہیں گی اور مشکلات حل ہوں گی۔ خود
فرج کا انتظار کرنا، خود امید رکھنا، اور یہ بھی ایک امید کا سبب بنتا ہے، اور یہ انسان کو بے چارگی اور عجیب و غریب قسم کے بیانات سے اور باتوں سے روکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی موقع پر مایوس نہیں ہوتی امت محمدیہ، اور ہر حال میں وہ رحمت کی امید رکھتی ہے، فرج کی امید رکھتی ہے۔ بہرحال فرج کا مطلب، امید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں۔ انتظار کا مطلب کہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، ایکشن لینا ہے، اقدام کرنا ہے، یعنی انسان یہ احساس کرے کہ ایک عاقبت موجود ہے جس تک ہمیں پہنچنا ہے، اور اس عاقبت تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے۔ انتظار فرج اسی لیے ہے، حضرت بقیت اللہ کے ظہور کا انتظار ہے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں ایک مہدوی معاشرے کے قیام کے لیے، ایک مہدوی سماج کے قیام کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، اپنی توانائی اور اپنی بساط کے مطابق، اور ہم اپنے اطراف اور ارد گرد کے ماحول کو، اس کو ایک ماحول کو جامع مہدوی یا مہدوی معاشرے سے نزدیک کر سکیں۔ یہ معنویت اور روحانیت اور معرفت کا معاشرہ ہونا چاہیے، یہ اخوت کا معاشرہ ہوتا ہے، یہ علم کا معاشرہ اور عزت و شرف کا معاشرہ، ایسے معاشرے کو مہدوی معاشرہ کہتے ہیں۔ انتظار فرج کی ایک یہ ہے کہ انتظار فرج ایک ٹریک ہے، ایک راستہ ہے کہ انسان ایک وقت کو اپنے نظر میں رکھے کہ یہ ایک وقت پہنچ جائے گا اور ایک وقت معین ہو جائے گا، اور اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو آمادہ کرے، جلدی کرنا نہیں ہے کہ کوئی وقت مقرر کر لے کہ اس وقت ظہور ہو جانا چاہیے اور ہوگا۔ لہٰذا اگر آپ جو ہے وہ عجلت کریں گے اور جلد بازی کا مظاہرہ کریں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خداوند تعالیٰ آپ کی عجلت اور جلد بازی کے مطابق فیصلہ کرے گا، بلکہ خداوند تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انتظار فرج، حضرت کا ظہور یقینی ہے، اور حوادث دشوار کے بعد یا ہمگیر حادثات اور واقعات کے بعد یہ جو لوگوں کو مایوس کر دیتے ہیں ایسے حادثات، لیکن جب انسان انتظار فرج کا حامل ہو تو وہ مایوس نہیں ہوتا، اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ایک اور نقطہ جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اطمینان نفس جو انسان کو دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے نفس میں تلاطم پیدا نہیں ہوتا، اور اس کو دعا کے ذریعے سے اس آرامش اور سکون کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے خدا کا ذکر قلوب کو اطمینان بخشتا ہے۔ لہٰذا دعاؤں اور مناجات کے ذریعے سے کہ جو فراوان ہیں، خدا بند تعالیٰ سے التجا اور واسطے سے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ساتھ واسطے سے اگر ہم راز و نیاز کریں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے وسیلے سے، یا ان سے راز و نیاز کرنا، یہ عالم وجود اور پروردگار عالم کے ساتھ یہ راز و نیاز کرنا آرامش اور سکون عطا کرتا ہے انسان کو، اور ایسے حوادث و واقعات میں انسان کو پرتلاطم ہونے سے بچاتا ہے، اور رحمت الہی جو ہے وہ بھی شامل حال ہوتی ہے ان دعاؤں کے وسیلے سے۔ لہٰذا جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں، اس کی برکات جو ہیں وہ دکھائی دی ہیں۔ لاکھوں لوگ خدا سے آشنا ہوں اور اس سے دعا کریں، اور ان کے نتائج جو ہیں وہ ان کے دلوں پر اور خود لوگوں کے اوپر اس کے مرتب ہوتے ہیں، دعا کے اثرات۔ یہ چند باتیں جو ظہور اور فرج اور قیام حضرت امام مہدی علیہ السلام ارواحنا فدا کے حوالے سے میں نے عرض کیے ہیں، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اب بات کریں گے اس جو کورونا کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، جو اس وقت ملک میں پوری طرح سے پھیل چکا ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے، یہ حکومتوں کے لیے بھی آزمائش ہے اور قوموں کے لیے بھی آزمائش ہے۔ حکومتیں بھی اس میں آزمائی جائیں گی اور قومیں بھی اس میں آزمائی جا رہی ہیں۔ یہ ایک بڑی عجیب آزمائش ہے۔ البتہ بہت اچھے اقدامات اس حوالے سے انجام پائے ہیں، اور
اور جو سفارشات حکومتی عہدیداروں نے کی ہیں اور کافی اس پر بتایا جا چکا ہے. ریڈیو ٹیلی ویژن نے اس پر خوب کام کیا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے، آگاہ کیا ہے. میں اس پر بات نہیں کرنا چاہوں، ولی چند باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک بات یہ ہے کہ ایران کے عوام اس آزمائش کی گھڑی میں سرخرو ہوئے ہیں. ایران کے عوام اس عمومی بیماری میں اور اس آزمائش کی اور اس ماڈرن وبا میں جس کو ہم کہیں، ایران کے عوام بہت ابھر کر سامنے آئے ہیں اور درخشاں رہے ہیں. اور اس قومی یہ جو پورا قومی جو کامیابی ہے اور جو درخشندگی ہے، یہ ہمارے ڈاکٹروں اور پیرامیڈکس کی محنتوں اور کاوشوں کی مرہون منت ہے کہ چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، نرسیں ہوں یا دوسرے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، طبی مراکز ہیں، اور جو سروسز فراہم کرنے والے، جو تحقیقات کرنے والے ادارے ہوں یا انتظامیہ ہوں یا مینجمنٹ ہو، چاہے وزارت صحت کے افراد ہوں یا دوسرے وزارتوں کے لوگ ہیں، انہوں نے واقعی میں یعنی حق ادا کر دیا ہے اپنے فرائض کی ادائیگی کا، اور انہوں نے ملت کی واقعاً خدمت کی ہے، واقعی قابل تقدیر ہے. انہوں نے اپنے گھر والوں سے دوری اختیار کی، اور حتیٰ کہ انہوں نے جو نئے سال کی چھٹیاں تھیں انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی اور اپنے گھر والوں سے تک سے نہ ملے، صرف اس لیے کہ اس بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے. اور انہوں نے ان تمام چیزوں کو اہمیت نہیں دی. اور ملک کا جو پورا میڈیکل اسٹاف کی اور میڈیکل ڈپارٹمنٹس کی جو خدمات ہیں وہ ہمیشہ قوم کے ذہنوں میں یاد رکھی جائیں گی، باقی رہیں گی. اور ہمارا جو پورا میڈیکل سسٹم اور اس سے وابستہ افراد ہیں وہ واقعی قابل تقدیر و تعریف ہیں. اس کے ساتھ ہم رضاکاروں کو فراموش نہیں کر سکتے، وہ لوگ کہ جو میڈیکل اسٹاف کے لوگ نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنی خدمات پیش کی رضاکارانہ طور پر اور جہادی طور پر، وہ اس میں شامل آئے اور ہزاروں پرجوش بسیجی یا رضاکار فورس کے جوان آئے اور انہوں نے عوام کے لیے مختلف گراں قدر خدمات انجام دیں. یہ انہوں نے جو کچھ ان کے بس میں تھا انہوں نے انجام دیا، اور یہ ہمیں اظہار تشکر کا بھی موقع فراہم کرتے ہیں. ساتھ ہی ہماری مسلح افواج ہیں، ہماری مسلح افواج نے حقیقتاً اپنی پوری توانائی کے ساتھ اس میں کام کیا ہے، اور حتیٰ کہ چاہے وہ اس کرونا کے مقابلے کے وسائل کی آمادگی ہو یا کرونا کے ڈیٹیکشن کا معاملہ ہو، تشخیص کا معاملہ ہو، انہوں نے اپنے تمام تر خدمات انجام دی ہیں اور اپنی بہترین جو ان کے شعبے تھے اس کو انہوں نے اس کام کے لیے وقف کر دیا، اور ان کی جو اپنی جو انیشیٹو پاور تھی، جو ان کی آپریشنل طاقت تھی، اس کو انہوں نے اس کے لیے استعمال کیا اور اس میں نئے زمینے سامنے آئے. اور اسی طرح مسلح افواج اور اسی طرح مسلح افواج سے ہٹ کر سول شعبوں کے اندر بھی جو ہے بہت ساری جو ہیں وہ نئی چیزیں سامنے آئی، اور جو انہوں نے کام انجام دیے وہ واقعی قابل تقدیر ہیں. اور نئی چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، جو نئی ایجادات ہو رہی ہیں، وہ واقعی قابل تقدیر ہیں. ساتھ ہی عوام نے بھی اس حوالے سے بہت ہی اس میں اہم اپنا کردار ادا کیا ہے. اور البتہ میں صرف چند ایک نمونے عوام کے عرض کرنا چاہوں گا. مثلا سبزوار میں ہر محلے میں ایک بکرا قربانی کرتے ہیں اور اسی علاقے کے لوگوں کو گوشت فراہم کرتے ہیں، اور یہ واقعی بہت اہم اور بہت اچھا کام ہے. البتہ ایسا ایران کے دیگر علاقوں میں بھی ہوا ہے، میں صرف چند ایک کی گفت کر رہا ہوں. مثلا یزد میں ایک شہید کی ماں مختلف خواتین کے تعاون سے جس کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا اور
اپنے گھروں کو انہوں نے جو ہے وہ ماسک بنانے کے کارخانوں میں تبدیل کر دیا اپنے گھروں کو. جیسے نہاون میں قدیم جو روٹیاں پکائی جاتی تھیں وہ دوبارہ انہوں نے فعال کیا اور روٹیاں پکا کر انہوں نے تقسیم کرنا شروع کی. خوزستان میں دینی مدارس کے طالب علموں نے لوگوں کے گھروں کو ڈس انفیکٹ کرنا شروع کیا. اسی طرح شیراز میں انہوں نے صاحبان املاک اور اسٹیٹ ایجنسیز کے لوگوں سے اس بات کے لوگوں نے جو لوگوں کے کرایہ داروں کو کرایہ معاف کرانے کے لیے مالکان سے گفتگو کی اور ان کو آمادہ کیا. اور حوزہ علمیہ اس میں بالکل اچھی طرح سے آیا ہے. اور ایک علاقے میں ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ ایک کینڈیڈیٹ جو ہار چکا تھا الیکشن میں حالیہ پارلیمانی، اس نے اپنی پوری کمیٹی کو، انتخابی کمپین کو اس میں لگایا کہ وہ کورونا کے خلاف جو خدمات ہیں اس کی انجام کریں. اور ایسے ہزاروں اور سینکڑوں مثالیں اس ملک میں انجام پائی ہیں اور مختلف اور گوناگون شکلوں میں لوگوں نے خدمات انجام دی ہیں. میں نے صرف چند ایک کا ذکر کیا ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ اسلامی تہذیب کی گہرائی اور گیرائی کی اور رسل رسوخ کی علامت ہے ہمارے سماج میں. ان لوگوں کے دعووں اور خواہش کے برخلاف کے جو اس قسم کی بے-راروی کوشش کرتے رہے ہیں کہ ایران کی جو تحقیق، ایرانی تہذیب اور ایرانی اسلامی تہذیب کو کی تحقیر کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، افسوس کے ساتھ مغربی تہذیب کی طرف ان کو راغب کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. ان کی اس خواہش کے برخلاف لوگوں کے اندر ایرانی اسلامی تہذیب ایک گہری ہے اور اس کے جو ارزش اور اقدار ہیں اسلامی وہ ہمارے معاشرے میں پوری طرح سے رائج ہیں. اس کے مقابلے میں مغربی تہذیب و تمدن نے بھی اپنی پروڈکٹ ظاہر کر دی ہے. امریکہ میں کیا ہوا، ہماری بہت ساری چیزوں کو ہمارے ٹیلی ویژن نے بھی دکھایا ہے کہ لیکن بہت ساری چیزیں جو ہے ٹیلی ویژن پر نہیں دکھائی جاتی، اور انہوں نے اپنی جو ٹریننگ ہے، جو اپنی اقدار ہے اس کا نشان دے دیا ہے، اس کو دکھا دیا ہے دنیا کو. یعنی اب آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے کس طرح سے ایک ملک کے لیے تیار کیے جانے والے ماسک جو ہیں وہ ان پر قبضہ کیا اور اس کو اپنے ہاں منتقل کیا. یہ سامنے ہمارے سامنے آیا، یا یہ کہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں نے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ صرف چند گھنٹوں کے اندر لوگوں نے شاپنگ مالز خالی کر دیے، یعنی اتنی زیادہ خریداری کی کہ آپ نے دیکھا کہ شیلفز جو ہیں وہ شاپنگ مالز کے خالی پڑے ہیں اور ضرورت کی چیزیں ان میں موجود نہیں ہیں دنیا کے اندر بعض ممالک میں. یا ہم نے دیکھا کہ حتیٰ کہ ٹوائلٹ پیپر کے اوپر جو ہے لوگوں کے اندر لڑائی ہوتی دکھائی دی. یا حتیٰ کہ اب لوگوں میں امریکہ میں لوگوں اسلحے کی خریداری میں اضافہ ہوا، لوگ لائن لگا کر اسلحہ خریدتے دکھائی دیے. یا مریضوں کو یعنی ہم یہ دیکھا کہ انہوں نے علاج معالجے کے سلسلے میں بھی جو ہے وہ عمر کا خیال رکھا اور بوڑھوں کا علاج کرنے سے گریز کیا. یہ کہ صرف یعنی اس طرح کی خبریں بھی سامنے آئیں. بعض لوگوں نے کورونا کے وجہ سے خودکشی کر دی. یہ بعض مغربی قوموں نے جو رویہ اپنایا ہے، جو انہوں نے پالیسیز اپنائی ہیں، جو ان کا جو ان کے ہاں جو حکمرانی کا جو فلسفہ ہے، مادی گرائی اور مادیت پرستی اور غیر خدائی، جو غیر الہی افکار اور نظریات جو مسلط ہیں حکمرانوں پر، یہ اس سوچ کا نتیجہ ہے اور اس کی پروڈکٹ ہے. ایک اور پہلو کہ میں جس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چند روز پیش ایک کہا گیا تھا کہ ایک سینیٹر نے کہا تھا کہ ایک وحشی مغرب جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہے، ولڈ ویسٹ زندہ ہو گیا ہے دوبارہ، بظاہر آراستہ و پیراستہ. ایک ہم جب کہا کرتے تھے کہ جینٹل مین
دہشت گرد تو لوگ اس کو یقین نہیں کرتے تھے. یہ تو خود انہوں نے کہی ہے, یہ بات اس کو انہوں نے قبول کیا ہے. اس واقعے میں ایک اور جو بات ہے وہ ہماری قوم کی جو ایک اہم خصوصیت ابھر کے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو وزارت صحت کی سفارشات تھیں اور جو اس پر پوری طرح سے عمل کیا ہے. یعنی انہوں نے جو کچھ بھی ہمارے انسداد کرونا کمیٹی کی جانب سے سفارشات کی جاتی ہیں اس پر لوگ عمل کرتے ہیں. البتہ وہ چیزیں نہیں کہ اگر جو چیزیں صرف سفارشات کی وجہ سے کہی جاتی ہیں, لیکن وہ چیزیں کہ جو قطعی طور پر وزارت صحت یا دوسروں کی طرف متعلقہ اداروں کی طرف سے قوم کے لیے بیان کی گئی ہیں, قوم نے اس پر پوری طرح سے عمل کیا ہے. یہ کبھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ نیچر ڈے پر جو ہیں وہ گھروں سے نہیں نکلیں گے, لیکن لوگوں نے حقیقی معنوں میں ایک جنرل مینجمنٹ کا ثبوت دیا انہوں نے اپنی, اور یہ جاری رہنا چاہیے یہ سلسلہ اس طرح کا. اور کورونا وائرس کی جو کمیٹی ہے اس کی جو اقدامات ہیں وہ جاری رہنے چاہیے, اس کی سفارشات پر اسی طرح سے عمل کرنا چاہیے لوگوں کو. ایک اور اس حوالے سے بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کورونا پوری انسانیت کے لیے ایک بڑی مشکل ہے اور ایک بڑا خطرناک ابتلا ہے اور جو انسانیت کو درپیش ہے, لیکن یہ مشکل بہت ساری دوسری مشکلات کے مقابلے میں بہت چھوٹی مشکل ہے. دنیا میں بہت بڑی مشکلات موجود ہیں, حتیٰ ہمارے ملک میں موجود ہے جو ہم نے دیکھی ہیں, اس سے کم نہیں تھیں بلکہ اس سے زیادہ تھیں. بالکل اسی طرح کہ انہی ایام میں کہ جب کورونا ہمارے علاقے میں داخل ہوا ہے 32 سال پہلے, انہی ایام میں صدام کے ہوائی جہازوں نے کیمیائی بمباری کی تھی ہمارے عوام پر بھی اور اپنے عوام پر بھی, اور ہزاروں لوگوں کو ہلاک کیا تھا. اس میں مسٹرڈ گیس بھی تھی اور دوسری گیسیں تھیں, اور بڑی طاقتیں ان دنوں صدام کی حمایت کر رہی تھیں, اور بعض یہی ممالک کے جو متمدن اور ترقی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ انہیں صدام کو کیمیائی ہتھیار دیے تھے, اور ان میں سے کسی ایک نے بھی آج تک نہ حساب نہیں چکایا ہے اور مواخذہ نہیں کیا کہ کیوں ایسا کیا گیا. صدام نے ہمارے اپنے عوام کے ساتھ بھی یہی کیا, حلبچہ میں بھی اس نے یہی کیا, ہمارے لوگوں پر بھی بمباری کی تھی اور اپنے لوگوں پر بھی بمباری کی تھی, کیونکہ اس کو خدشہ تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے مجاہدین سے کہیں وہ ہمکاری نہ کر رہا ہوں, لہٰذا اس نے حلبچہ پر بھی بمباری کی تھی اور ان کو شہید کیا تھا. دنیا کی بڑی جنگوں میں, یعنی بڑی پہلی 2 عالمگیر جنگوں میں اس سے کہیں زیادہ لوگ مارے گئے ہیں. کورونا میں دنیا میں 1 ملین یا پورے عالمی سطح پر اتنے لوگ مبتلا ہوئے ہیں. پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران 20 سال کے عرصے کے اندر کئی ملین لوگ مارے گئے ہیں کہ جن کے دقیق یعنی صحیح عدد و شمار تو میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن یہ کہ کئی ملین لوگ مارے گئے. ویتنام کی جنگ میں بھی اسی طرح سے امریکہ نے ویتنام پر حملہ کیا, اور اسی طرح دوسری جو جنگیں ہوئیں ان میں بھی اسی طرح عراق پر جو حملہ کیا گیا تھا حالیہ, اس میں بھی امریکیوں کے اور اس کے حواریوں کے ہاتھوں بہت سے لوگ مارے گئے. جب ہم ان چیزوں کو سوچتے ہیں تو جو بہت دوسرے اہم معاملات ہوتے ہیں ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت بھی ہم ظلم اور دشمن کے ستم کا اور اس کی دشمنی اور دشمنوں کی دشمنیوں کا شکار ہیں. دنیا فلسطین میں بھی, یمن میں بھی اور دنیا کے بیشتر علاقوں میں بہت سارے قومیں دباؤ کا شکار ہیں. بس ہمیں کورونا کا مسئلہ جو ہے وہ دشمن کی سازشوں سے ہمیں غافل نہ کرے, اور اس سامراج کی دشمنی جو ہے وہ جمہوری اسلامی نظام سے ہے, اور کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ اگر ہم دشمنی نہ کریں تو وہ دشمنی ہم سے نہ کریں گے, تو ایسا نہیں ہے. اصل ان کی دشمنی اسلامی جمہوری نظام سے ہے, وہ اس کو برداشت نہیں کرنا چاہتے. یہ ایک نقطہ ہے. میں کچھ باتیں مشغول ہیں ہمارے تمام مسئولین, خاص طور سے کورونا انسداد کمیٹی کے جو ارکان ہیں وہ رات دن کوشش کر رہے ہیں. بعض پسماندہ طبقات کے لیے ملک کے بھی انہوں نے کچھ منصوبہ بندی کی ہے. حکومتی ارکان نے بھی اس میں جو منصوبہ بندی
منصوبے بنائے ہیں وہ اس کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنانے کی کوشش کریں اور اس کو عملی کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ یقیناً ان حالات میں ان کی زندگی سخت ہو چکی ہے اور بہت مشکل حالات ہیں اور وہ اپنی معمول کی زندگی گزارنے سے قاصر ہیں۔ البتہ کہ جن لوگوں کے ہاتھ کھلے ہیں اور جن کے پاس طاقت اور توانائی ہے وہ آگے آئیں، اور یہ اس دعا میں بھی آیا ہے کہ وارزقنی مواساة من قدرت علیه من رزقک بما فضلت علیه من فضلک واحییتنی تحت ظلک، یعنی ان یعنی یہ ایک لازمی کام ہے کہ وہ آگے آئیں اور مدد کریں لوگوں کی، خاص طور سے ماہ رمضان آنے والا ہے، یہ انفاق و ایثار کا مہینہ ہے اور پسماندہ لوگوں کی مدد اور حاجت مندوں کی مدد کا مہینہ ہے، اور اس کے لیے ایک وسیع تحریک شروع کی جائے اور مومنوں کی مدد کے ذریعے سے حاجت مندوں کی فقراء کی مدد کی جائے، اور تاکہ ان کی ان کے ذہنوں میں خوشحالی کا اچھا نمونہ باقی رہے۔ حضرت امام زمانہ سے ہمیں اپنی ارادت کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں مہدوی سماج کے قیام کے لیے کوشش کرنا چاہیے اور اس کو سامنے لانے کی کوشش کرنا چاہیے اپنے، کیونکہ یہ مہدوی معاشرہ علم و انصاف کا معاشرہ ہے۔ اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت ماہ رمضان کے جو پہلے جو ہوا کرتے تھے کہ جس میں کہ دعاؤں مناجات کے جو پروگرام ہوتے تھے وہ اس سال شاید نہیں ہو سکیں گے، لہٰذا اگر ہوں گے تو لہٰذا عبادت اور تضرع اور خشوع و خضوع جو تنہائی میں ہے اس سے غفلت نہ رہے، یعنی ہم اپنے گھر کے کمرے میں، اپنے خانہ خلوت میں، اپنے گھر والوں اور بچوں کے درمیان بیٹھ کر یہ تمام توجہ اور تضرع اور خدا بند تعالیٰ سے راز و نیاز انجام دیں، اور البتہ ٹیلی ویژن سے بھی کچھ چیزیں نشر ہوتی ہیں، اس سے استفادہ کیا جائے اور یہ کام انجام پانا چاہیے۔ میں ایک سفارش عہدیداروں سے کرنا چاہوں گا، اعلیٰ حکام سے، اور خاص طور سے نوجوانوں سے، یہ جو علم و فناوری اور ٹیکنالوجی میں فعال ہیں ان سے کرنا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں فراموش نہ کریں۔ ایک جو ہے وہ پیداوار کو آگے بڑھانے کا معاملہ ہے، اور اس کو آگے بڑھائیں، پیداوار کے معاملے کو آگے بڑھائیں اور اس کو تیز لے کے جائیں اوپر، اور دوسرا تعمیر و ترقی اور خاص طور سے لیبارٹریز کی ضرورت کی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے نوجوان مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں اور اس کو آگے بڑھائیں۔ خداوند متعال سے میں قوم کی خوشبختی اور سعادت کی دعا کرتا ہوں۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو شاد فرمائے، ہم سے شہداء کی روح کو ہم سے شاد فرمائے، اور انہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محشور فرمائے، اور ملت ایران کی جو عظیم آرزویں ہیں وہ پوری فرمائے۔ حضرت علی ولی العصر الوانا فدا کا ظہور نزدیک فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔